اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل، اور یہاں سے 7واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 7 7واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم 61 and 62، دو آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو اب یہاں پر اللہ ایک اور جو سین پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں وہ اب یہاں پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے، اور ہر بار اس کے ریپیٹیشن میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نئی چیز اللہ اس میں ہم کو سکھاتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نیا ہمارے لیے لیسن ہوتا ہے، سبق۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا، اللہ کہہ رہا ہے اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا للملائکتی، کہ ہم نے ملائکہ جو ہے پورے اینجلز ان سے کہا تھا، فرشتوں سے، کہ للملائکتی اسجدو، تو اسجدو یعنی سجدہ کرو، سب کے سب کمانڈ ٹینس ہے یہ، اسجدو سب سجدہ کرو، سب سجدے میں گر جاؤ، لے آدم، آدم علیہ السلام کے لیے، یعنی آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ فسجدو، تو سب نے سجدہ کیا، سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اور ہمیشہ عربی جو لینگویج ہے اس کے اندر جو میجورٹی ہوگا نا، جیسے کہ اگر سمجھو کہ پورے مجمع میں مین جو ہے یعنی مرد زیادہ ہیں، عورتیں تھوڑی ہیں، تو پھر وہ پورے مردوں کو ہی مخاطب کیا جائے گا۔ جیسے کہ مطلب، تو اگر فرشتے بہت سارے ہیں لیکن اس میں جیسے کوئی جین وین ایسا کوئی ہے نہیں، کوئی یہ ابلیس جیسے کہ اندر وہاں پر ہے ایک، تو وہ ایک ہی ہے، مگر باقی تو فرشتے میجورٹی ہے نا، تو جو میجورٹی ہوگا نا اس کو مخاطب کیا جائے گا، مائنورٹی کو نہیں۔ تو یہاں پر میجورٹی فرشتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرشتوں کو بولا کہ مطلب سجدوں میں گر جاؤ، سجدے میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے۔ تو سب کو گرنے کی ضرورت تھی وہاں پر، لیکن الا ابلیس، صرف ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ قالا، اور اس نے کہا، یہ اس کا ڈائلاگ ہے جو ہم کو اللہ یہاں پر بتا رہا ہے، اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، یعنی کوشچن ہے، اَأَسْجُدُ، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت، جس کو تو نے بنایا، تینا یعنی کہ گارے سے، یعنی کہ مٹی سے، کلے سے تو نے اس کو بنایا، اور میں اس کا سجدہ کروں؟ یعنی وہ میرے سامنے اتنا حقیر ہے کہ میں اس کا سجدہ کیوں کروں بھائی؟ Behold, we said to the angels, prostrate unto Adam, یعنی آدم علیہ السلام، they prostrated except Iblis. He said, shall I prostrate to one whom you did create from the clay? From clay. تو یہ یہاں پر اس نے بتا دیا، مگر اس نے سجدہ تو نہیں کیا، لیکن اس نے نافرمانی کس کی کیا؟ اللہ کی، کیونکہ اللہ نے کہا نا سجدہ کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دھول ہو، مٹی ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ نے جب کہا یہاں سجدہ کرو، جھک جاؤ، تو بس تو جھک جاؤ، ختم ہوگی بات، سجدہ کرو، کیونکہ نافرمانی تو اللہ کی ہو رہی ہے یہاں پر، جو ابلیس نے کیا وہ نافرمانی اللہ کی ہے۔ تو اس کی جو نوٹ ہے 2251 یعنی کہ 2251، ایک تو اس میں کمپیئر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو کہ سورہ جو 7 ہے یعنی کہ سورہ آراف، اس کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کے 18 تک کے بیچ میں یہی پورا سیم یعنی کہ قصہ مطلب ہے آدم ابلیس کا۔
with the temptation of the individual human soul. اور ساتھ میں یہ کہ ہر ایک اکیلا علیحدہ علیحدہ ہر انسان انڈیویجول انسان کی جو سول ہے جو روح ہے اس کو وہ جو ٹیمپٹ کرتا ہے یعنی کہ فتنے میں ڈالتا ہے للچاتا ہے اس کے بارے میں تھا. اب یہاں پر جو ہے سیکنڈ ایک اور ہے کمپیریزن وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 30 سے لے کے 38 تک ڈیلز ود دا کلیکٹو ریس آف مین تھرو ایڈم یعنی اس کے اندر آدم علیہ السلام کے مطلب تھرو جو پوری انسانی پورے انسان لوگ ہیں سارے مین کائنڈ تو ان کے ساتھ ڈیلنگ ہے یعنی وہ ہے اندر ایروگینس جیلسی یعنی کہ یہ سب شیطانی چیزیں ہیں نا. یہ ایروگنس یعنی گھمنڈ اور غرور تو گھمنڈ اور غرور جس میں ہے وہ شیطان کا بھائی ہے شیطان کا ایجنٹ ہے یا پھر وہ ابلیس کی فیملی میں سے ہے. وہ جیلسی جلن اور حسد تو حسد اور جلن جب کوئی کرتا ہے کسی کے لیے بھی کہ بھئی یہ اس کے بال اتنے خوبصورت کیوں یہ اتنی خوبصورت کیوں ہے یہ فلانا جو ہے اتنا اس کو ایسا کیسا اتنا اللہ نے اس کو اتنا نوازا یہ اتنا کامیاب کیوں ہے اور یا تو پھر یہ اس کی ہائٹ اتنی بڑی کیوں. تو تم کیا کر رہے ہو ایک طرح سے تمہاری جیلسی جو ہے وہ تم کر رہے ہو بتا رہے ہو حسد اور جلن کر کے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کرو کہ تو نے اس کو اتنے اچھے بال کیوں دیا یا تو نے اس کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا اور یہ شخص اتنا کامیاب کیوں ہے. یہ سب جلن اور حسد والی باتیں جو ہے وہ بھی ابلیس کی ہے. تو جس کے اندر یہ چیز ہے تو وہ سمجھ جائے کہ ابلیس کی کوالٹی ہے اس کے اندر صفت ابلیس کی. اسپائٹ یعنی کسی کے لیے بھی دل میں خنس ہونا تو وہ خنس پھر اس کو بدلہ لینا اور یہ سب اور پھر ہیٹریڈ یعنی کہ نفرت کرنا. تو یہ سب ابلیس کی کوالٹیز ہیں جو اللہ نے ہم کو قرآن میں بتا دیا آر دا انگریڈینٹس ان دا اسٹوری آف ابلیس یعنی کہ جب یعنی جیسے کہتے ہیں یہ پورے کے پورے انگریڈینٹس ہے. تم ابھی کیا بنا رہے ہو بریانی تو بریانی کے اندر جو چیزیں یوز ہوگی وہ تمام اس کی انگریڈینٹ ہے اور یہ جو انگریڈینٹ ہے ایروگنس جیلسی اسپائٹ ہیٹریڈ یہ ابلیس کا ہے. یہ ابلیس کی اسٹوری میں آئے گا اس کا ابلیس کا اسٹوری کا انگریڈینٹ ہے مسالہ. اب ہے آیت نمبر 62 قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اللہ ہم کو ان قلیل لوگوں میں سے بنانا. اللہم اجعلنا من عبادک القلیلہ جو یہاں قلیلہ ہے جو مطلب جو شیطان کے ہتھ کنڈے میں آئیں گے نہیں ان قلیل میں سے اللہ تو ہم کو بنانا آمین. قالا پھر مطلب یہاں پر قالا ارأیتک کہ تم نے دیکھا. اب یہ یعنی کہ مطلب اللہ کو کہہ رہا ہے یہ ایکچولی کہ قالا ہی سیڈ یعنی اس نے کہا ارأیتک کیا آپ نے دیکھا یہ مطلب ھذا الذی کرمت علی تم نے تو اس کو یعنی کہ مطلب ھذا الذی یعنی یہ جو ہے اس کو کرمت کا مطلب اتنا آنر عزت مرتبہ دیا میرے اوپر علیہ میرے پر اباؤ می یعنی تو نے اس کو جو آنر دیا جو عزت و مرتبہ دیا کرمتا اور وہ بھی مجھ پر یعنی کہ میں کہاں اور یہ کہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ کو یہ کہنا دیکھا تو نے کہ تو ہے جس نے اس کو میرے اوپر مطلب عزت دیا آنر کیا. لئن اخرتنی الی یوم القیامت اگر تو مجھے مہلت دے دے اخرتنی الی یوم القیامت یعنی سوچو قیامت تک کے دن تک کی مہلت مانگ رہا تھا یعنی قبر میں بھی کسی کو چھوڑنے والا نہیں تھا. لیکن اللہ نے زندگی کی جو آخری سانس ہے موت تب تک اس کو بولا ٹھیک ہے جا تب تک اللہ نے دیا نا اس کو
تو وہ مہلت کیا مانگ رہا ہے کہ مجھے یوم القیامت تک کا تو دے دے مہلت. لا احتنکن ذریتہ، تو یہ آدم علیہ السلام کی پوری جو بھی ذریت ہوگی، یعنی تمام انسان، all the mankind، یعنی تمام انسان، اس کی ذریت یعنی آل اولاد سب آ گئے اس میں، تو میں ان کو ایسا اپنی طرف گھسیٹوں گا، ان کو ایسی لگام ان کی مطلب کھینچوں گا اپنی طرف، سوائے تھوڑوں کے، الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے. وہ تھوڑے ہی ہوں گے جو میری اس مطلب اس میں آئیں گے نہیں، یعنی کہ جو میرا جو سوے ہے اس میں آئیں گے نہیں، یعنی میں جو لگام ڈال کے کھینچوں گا نا اس میں وہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نہیں آئیں گے. تو نہیں آئیں گے نیچرلی بھائی، اتنے نبی رسول صحابہ کرام اور بھی نیک لوگ علماء سب ہیں نا. تو اللہ ہم کو یہ جو تھوڑے ہیں نا قلیل، ان میں ہے، اللہ ہم کو ان میں سے بنانا. آمین یا رب العالمین. He said, see you, this is the one whom you has honored above me. If you will but respite me to the day of judgment, I will surely bring his descendants under my sway. All but a few. تو وہ تو few ہی ہوں گے نا، تھوڑے سے ہی ہوں گے نا جو شیطان کے شکنجے میں آئیں گے نہیں. اس کی نوٹ ہے 2252. دا پاور آف ایول یعنی دا پاور آف سیٹن، شیطان کا جو پاور ہے اوور مین، انسان کے اوپر، از ڈیو ٹو مینس لمیٹڈ فری ول. وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے تھوڑا سا اپنی مرضی کا مالک بنایا ہے. یعنی شیطان کا پاور انسان پر جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے انسانوں کو جو تھوڑی سی لمیٹڈ فری ول دیا، جاؤ تھوڑا سا تم کو تمہاری مرضی کا مالک بناتا ہوں. اور مرضی کا مالک بنانے کا مطلب یعنی اللہ نے مرضی کا مالک بنایا تھوڑا، تو یعنی شیطان کے مطلب شکنجے میں آ گئے سب. یہی فری ول اچھائی کے لیے بھی یوز ہو سکتی تھی. In other words, man hands himself to evil. یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو ایول یعنی شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ شیطان جی اب آپ کو جیسا ہم کو استعمال کرنا ہے آپ کیجئے اور ہم حاضر ہیں. As to those who loyally worship and serve Allah. اور وہ ان کی بات جو بہت ہی مخلص ہو کر اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی خدمات میں لگے رہتے ہیں. اللہ کی خدمات یعنی اللہ کی تو خدمت نہیں کرو گے نا تم، کیا اللہ کے ہاتھ پیر دباؤ گے؟ لیکن اللہ کی خدمات میں لگنے کا مطلب یہی ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ، تمہارے فیلو کریچرز کے ساتھ، ان کے ساتھ جو کچھ بھی تم ان کے لیے کرو گے وہ ہے. اور تمام جو بھی مطلب تمہارے اللہ نے جو بنایا ہے پورا جو دائرے، وہ دائرے کے حساب سے تم کو سب کی خیال رکھنے. ایول ہیز نو پاور اوور دیم. تو وہ لوگ جو بہت مخلص ہیں اللہ کے، ان پر شیطان کا کوئی پاور چلتا ہی نہیں ہے. دس از ایکسپریسلی مینشنڈ in verse 65 below. اور آگے جب 65 نمبر کا مطلب جو 65 نمبر کی آیت آئے گی جو ہم پڑھیں گے، اس میں اس کو بہت اچھی طرح سے مطلب اس کا مطلب مینشن کیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اینڈ ان ادر پلیسز، اور قرآن میں اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر اس کا ذکر ہے. اور اب ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.